کس وقت لائے؟ بیان کرتے ہیں فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم بالصلاۃ، اس وقت تشریف لائے جس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور اکرم تشریف لائے، ہم کیا کر رہے تھے؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہم نماز ادا کر رہے تھے، اور جیسے ہی نماز کا اختتام ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم بالصلاۃ، اور تمہیں کیا ہوا؟ میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم نماز کے اندر بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، کأنہا اذناب خیل شمس، اور جس طرح وحشی جانور جو ہے وہ تم آتا اس طرح تم نماز کے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے۔ اس کو لوگ بھی صلاح نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے منع کر دیا، یہ ایک واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں بریلوی گھوڑے والے دل والی، وہ کہتے ہیں یہ تو سلام کے بارے میں ہے، حالانکہ اسی کتاب میں یہ تینوں واقعات بیان کی، تینوں حدیث مبارکہ حضرت جابر بن سمرہ سے ہے، اور تینوں جو ہے اسی سب پیج پر موجود ہے، اور تین واقعات مختلف ہیں۔ پہلی میں ہے حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہمارے پاس آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، اس وقت تشریف لائے۔ اور پھر آپ بیان کرتے ہیں دوسری روایت ثم خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کہ اسی مرتبہ بھی ہمارے پاس آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت ہم حلقے بنا کر بیٹھے تھے، اس طرح 4-5 بندے گول دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے، اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے بات مباحثہ کر رہے تھے، بکھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اکٹھا بیٹھا کرو، سب بندی کیا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوسرا حکم فرمایا، یہ جابر بن سمرہ صحیح روایت ہے۔ اور جو تیسری ہے جو سلام کے متعلق ہے وہ بھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسرا جو واقعہ ہے وہ کنا نصلینا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلی میں کیا تھا؟ حضور ہمارے پاس تشریف لائے، اور دوسری میں بھی تھا ہمارے پاس تشریف لائے، پہلی میں نماز کی حالت تھی، دوسری میں ہم حلقے بنا کر بیٹھتے تھے، تیسری حدیث میں جو ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حلقہ بنا کر بھی نہیں بیٹھتے تھے، نماز بھی نہیں ادا کر رہے تھے، نماز کو ادا کر رہے تھے، حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ فَقُلْنَا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ابتداء اسلام میں جب کوئی سلام کرتا تھا ہم جو ہے نماز کے اندر ہی ہاتھوں سے جواب بھی دیتے تھے اور ہاتھوں سے سلام بھی کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں جانب۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علامت تؤمنون بأیدیکم، تم اس طرح کیوں اشارے کرتے ہو؟ کأنہا اذناب خیل شمس، الفاظ وہی آ کہ جس طرح وحشی جانور جو ہے وہ دھم مارتا ہے، اس طرح تم کیوں اشارے کرتے ہو؟ اب یہ دو حدیث مبارکہ ہیں، ایک میں سلام کا ذکر آ گیا اور ایک میں رفع یدین کا آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے منع کر دیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ میں نے نہیں کی اور نہ ہی ہمارے کسی بریلوی عالم نے لکھی ہے، یہ صحیح مسلم امام مسلم نے لکھی ہے۔ تین حدیثوں کو انہوں نے علیحدہ بیان کر دیا، کہا ایک میں صحابہ کرام کی شکل یہ تھی کہ وہ ایک حلقے کی صورت میں بیٹھے تھے، ایک میں وہ نماز ادا کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر دیکھا وہ رفع یدین کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کر دیا، اور تیسری حدیث مبارکہ میں وہ سلام کا جواب دے رہے تھے، سلام بھی کرتے تھے نماز کے دوران، دونوں جانب جب وہ سلام کرتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا آج کے بعد کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، جب نماز کا اختتام ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ دو سلام کو اپنے بھائیوں کو سلام بھی کرنا اور اس کا جواب دینا۔ اور اس کے بعد ہے ابو داؤد شریف ہے، جلد اول ہے، اس کے اندر بھی سیاست میں صحیح ہے، اس کا 118 صفحہ نمبر ہے، اس کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔
آقا کریم علیہ السلام کے صحابی باب ہے معرض اس کا الرب و المرحوم حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیچھے میں 8-10 اور راوی کی ان کا نام نہیں دے رہا کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے. میں وہ وہاں سے ہی حدیث شروع کر رہا ہوں جہاں سے آغاز ہوتا ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرمایا قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی فلم يرفع يديه الا مرة واحدة. فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جماعت کو کہا میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. سب نے کہا آپ پڑھائیے. اور پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پھر پڑھائی. فلم يرفع يديه آپ نے نماز کے دوران سوائے تکبیر تحریمہ کے نہ رکوع میں جاتے ہوئے نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے نہ سجود میں جاتے ہوئے کسی بھی مقام پر رفع یدین نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ایک ترمذی شریف میں بھی یہ روایت مل گئی اور یہ آپ کو ابو داؤد شریف میں بھی مل گئی اور مسلم شریف میں تو ویسے بھی آقا کریم علیہ السلام نے جو منع کیا وہ آ گیا. آپ کے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں جو ہے وہ بریلویوں کا مسلک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کیونکہ بریلوی جو ہے وہ بخاری میں کوئی حدیث نکال دے جس میں ترک رفع یدین کا ثبوت ہو تو پھر یہ بھی سننا ہے کہ ترک رفع یدین کا ثبوت بخاری میں بھی ہے. اگر اللہ رب العالمین ہمارے علماء کو یہ طاقت دی ہے تو انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا ہے. 114 نمبر صفحہ نمبر ہے اس کا اور یہ بخاری شریف ہے قرآن مقدس کے بعد جس کتاب کو مانا جاتا ہے جس حدیث کی کتاب کو مانا جاتا ہے وہ بخاری شریف اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور یہ ساری عربی میں ہے اور قدیمی کتابوں سے چھپی ہوئی ہے اور اس کے 114 نمبر صفحے پر یہ حدیث مرفوع ہے. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے گھروں کے پاس جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا حضور علیہ السلام کی نماز کا ذکر ہو گیا شروع. پھر کیا ہوا آپ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر حضرت ابو حمید ساعدی بیان کرنے لگے آنا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم سب سے جو زیادہ مجھے یاد ہے نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ میں نے حفاظت کی ہے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں حضور علیہ السلام کی نماز کو. رائٹ ہوں میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ تکبیر کہا کرتے تھے جعل یدیہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حذو منکبیہ کندھوں تک. وَإِذَا رَكَعَ جب آپ رکوع کرتے أَمْكَنَ یدیہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے. ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ پھر آپ اپنی پیٹھ کو مبارک کی اور سیدھی کر لیتے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اور جب آپ اپنے سر مبارک کو اٹھاتے استوى حتى يعود كل فقار یہاں تک کہ آپ سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ پلٹتے آپ کے جو اعضاء جو ہیں ایک مقام سے لے کر دوسرے مہارت مقام پر وہ واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں. وَإِذَا سَجَدَ اور جب آپ سجدہ کرتے اپنے ہاتھوں کو رکھتے غیر مفترشین بغیر پھیلائے ہوئے. یہ آقا کریم علیہ السلام کے جو صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں. فرمایا تکبیر تحریمہ کی قیام کیا قرات کیا رکوع کیا سجود کیا. آپ کے قیام کی کیا حالت تھی رکوع میں کیسے آپ گئے آپ نے سجدہ کیسے کیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کیا تھی سارا طریقہ بتا دیا. لیکن رفع یدین کا ذکر نہیں کیا. اگر رفع یدین اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی نماز کا ذکر کر رہے تھے تو پھر یہ بھی بتاتے کہ بھائی رفع یدین کی اہمیت کا حامل ہے. رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے واپس پلٹتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا ہے سجدے میں جاتے ہوئے بھی کرنا ہے. اگر اتنی اہمیت کا حامل ہوتا حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری نماز کا طریقہ بتا دیا. یہ بخاری شریف ہے اور صفحہ نمبر 114 ہے اور یہ قدیمی کتب کراچی سے چھپی ہوئی ہے. اس کا جلد نمبر 1 ہے اس کے 114 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی خلفائے راشدین میں سے بتائے کہ کسی نے ترک کیا ہو تو مسلم شریف
181 صفحہ پر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک حاشیے میں حضرت حسن بن عیاش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب، میں نے کس کو دیکھا؟ عمر بن خطاب کو دیکھا کہ انہوں نے جب نماز ادا کی تو آپ نے سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی اور مقام پر آپ نے رفع یدین نہیں کیا، نہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا، نہ سجدے میں جاتے ہوئے۔ مسلم شریف میں 181 پر یہ حاشیے میں حدیث موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں جس میں بھی دیکھتی ہو۔ حضرت عمر کون ہے؟ عمر فاروق خلفائے راشدین میں سے ہے، اور خلفائے راشدین میں سے اللہ رب العالمین نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان اور اتنی بڑی شخصیت انہوں نے ترک رفع یدین کیا ہے، امام آج ان سے زیادہ تحقیق والے ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ ہے، وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، اگر یہ کہتا ہے وہ کتاب مجھے جا کر دے دے۔ اس کے صفحہ نمبر 100 جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم بن خلیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے اور آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور مقام پر جو ہے رفع یدین نہیں کیا ہے۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے بخاری سے لے کر بخاری میں بھی ہمارا جو مسلک ثابت ہے، مسلم شریف سے بھی ثابت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آ گئی ہے، نسائی شریف میں بھی آ گئی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور جب قرآن مقدس جو ہے ان سے سب سے بڑھ کر قرآن مقدس ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تفسیر کی تھی الذین فی صلاتہم خاشعون، آپ تفسیر ابن عباس لے کر آئے اور اس کی تفسیر پڑھے، اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے؟ آپ نے تفسیر بیان کی کہ متواضعون، خضوع والی ان کی نماز ہے تو عاجزی سے پڑھتے ہیں، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، اور نہ وہ دائیں جانب متوجہ ہوتے ہیں نہ بائیں جانب متوجہ ہوتے ہیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، یہی کہ نماز خشوع والی ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس قرآن کی تفسیر کو دیکھتے ہوئے اور مسلم شریف کی احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے، سیاستہ کی احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور جو مجھے ماننے والا ہے، جو میری تقریر کرنے والا ہے، وہ رفع یدین نہیں کرے گا۔ اور اتنے موقع ہیں آپ جب آپ کا مثال ہو جاتا ہے، آپ کے شہید تھے حضرت امام شافعی، وہ اپنے شہیدوں کے ساتھ آتے ہیں آپ کی مزار پر، اور جب حاضری دیتے ہیں اس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، حالانکہ امام شافعی رفع یدین کرنے والے ہیں، اور جب آپ کی مزار پر حاضری دیتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے۔ شاگرد پوچھتے ہیں حضور آج کیا ہوا؟ آپ کا تو مسئلہ یہ ہے آپ رفع یدین کرتے ہیں، امام اعظم کے آپ مزار پر کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دیا، فرمایا یہ میرے استاذ ہیں، ان سے بڑھ کر میری تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا امام کیا ہے، اور سب امام جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کو مانتے ہیں۔ اور لہٰذا میں بار بار گزارش کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنی اولاد کو بچائیں۔ آج وہ فتنہ محمد علی مرزا جہلمی اور جو جہلم کے اندر ہے، اور جس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی، اور جس نے انبیاء کرام کی توہین کر دی، اور جس نے آقا کریم علیہ السلام کی توہین کر دی، اور جس نے ازواج مطہرات کو نہ چھوڑا، اور جس نے اولیاء کرام کی توہین کر دی۔ آپ بتائیں جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران ایک دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا کیا معنی ہے؟ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ آگے پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہم کسی اور سے نہیں پوچھتے، رب تعالیٰ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، یہ انعام رکھنا کون سے لوگ ہیں؟
رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نام یافتہ لوگ جو میرے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں، جو نمازوں میں تک دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ نیک لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے یہ الفاظ کو میں بیان کر رہا ہوں، نماز کے اندر ہر مومن یہ دعا کرتا ہے نیک لوگوں کے راستے پر چلا، اور بعد میں پوری اولیاء کرام کے بارے میں وہ بکواسات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب اولیاء کرام کو یہ کہتے ہیں نا پردہ فرما کے یا مثال فرما کے یہ انتقال کر گئے، وہ کہتے ہیں کہ جب جو پردہ فرما کے تو اس کو ان کا کپڑے کیوں اتارتے ہو، غسل کیوں دیتے ہو، عجیب عجیب سے سوال کرتا ہے اور یہ کرام کی توہین کرتا ہے۔ ہر شہر میں اس کے خلاف کوئی آگٹی ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہمارے علماء کرام نے بڑا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ملایا، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے حجرے سے باہر آئیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں اور ہمیں بتائیں، لیکن وہ اپنے حجرے میں ہی اب حجرے سے باہر نہیں نکلتا، وہ جواب دیتا ہے یا تو میری بیوی نے منع کیا ہے یا پھر میری ماں نے منع کیا ہے، لیکن وہ ذرا یہ بات سوچ لیں ہمارے یہ بچوں پر غلال ہے، ہمارے بچوں کو جو تربیت وہ خراب ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ایک حدیث کو سنتے ہیں اور بس رفع یدین شروع کر دیتے ہیں، صرف رفع یدین تک بات میں معلوم نہیں رہتی، آگے تک چلے جاتے ہیں اور یہ کرام کی توہین تک بات ہو جاتی ہے، انبیاء کرام کی توہین تک بات آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کی صاحب سے جس کو مانتا ہے اس کا وہی عقیدہ ہوگا، اور جو ان کو مانتا ہے محمد علی مرزا کو، اس نے کیا کیا بکواسات نہیں کی۔ آپ کیمرے کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جو بھی قریب سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ قرآن پاک کو نہیں مانتا تو پھر کلمے تو بات کی بات، اس نے کہا کہ قرآن پاک کے جو سپارے ہیں وہ 30 نہیں ہیں اور اس کی ترتیب ہی غلط ہے۔ جب وہ قرآن سے نہیں مانتا تو پھر وہ کیا اسلام بیان کر رہا ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن اور حدیث کے متعلق، قرآن جو ہے وہ سارا کا سارا نزول ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی بھی آیت کا نزول نہیں ہونے والا۔ یہ جو حدیثیں ہیں یہ امام بخاری نے لکھی ہے، امام مسلم کروڑوں کی تعداد میں، امام بخاری جو ہے وہ 90,000 سے زیادہ حدیثیں جانتے ہیں، لیکن بیان میں 25,000 کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ساری بیان کر دی، اور بھی انہیں حدیثیں بات یاد ہے، اور جو کہتے ہیں اصل بخاری سے نکاؤ، باقی کیا یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں؟ حضور کی حدیث جس کتاب میں بھی ہو، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو رفع یدین والی حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث حسن صحیح اور یہ حدیث حسن ہے۔ جب امام ترمذی جیسے اتنے بڑے بزرگ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آج کون ہوتا ہے جو امام ترمذی سے بڑھ کر تحقیق کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام، اور ایک بات یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے وہ اہل حدیث جو رفع یدین کرتے ہیں ایک حدیث ہمیں سناتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم سنت کو، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء الراشدین کو کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہ بھی بخاری میں نہیں ہے، یہ ابو شریف میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی 4 حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے میں تمہارے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول، یعنی میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک یہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 حدیثیں ہوئی۔ اور تیسری حدیث بات یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد، ابو بکر وفات کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر و عمر کی تقلید کرنا، ان کے پیچھے چلنا، یہ تیسری حدیث مبارکہ ہے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور وہ کیا کہہ رہا تھا ان حدیثوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ محمد علی مرزا کہنے لگا کہ قرآن پاک جب پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت الوداع کو موقع فرمایا کہ میں تمہارے اندر کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک انٹرویو دے رہا ہے اسے، اور اس کا نام مجھے بھول گیا، اور کہتے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے خلفاء راشدین کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا وہ
تنزیہ طور پر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی کعبے نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے پاس کعبے تھے، وہ اشارہ کر رہا تھا ابو بکر صدیق کی ذات پر، اور اشارہ کر رہا تھا ابن معروف کی ذات پر، عثمان علی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ پر وہ اشارہ کر رہا تھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے پاس کعبے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو نہیں چھوڑا، کیونکہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ میری وفات کے بعد مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اسی قید میں فوراً ایک دن کے بعد وہ کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خود کے مقام پر فرمایا تھا میں تمہارے اندر کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کتاب بھی ہمارے پاس ہے، اہل بیت بھی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اہل بیت ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ اگر صحابہ کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں، مثال فرما چکے ہیں، تو اہل بیت کا مسئلہ ہے۔ اہل بیت ہم یہاں پہ موجود ہیں، وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں اس کا ہر منٹ کے بعد وہ بدل جاتا ہے، بس ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، آپ کو سب آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور یہ بچے جو ہیں یہ انٹرنیٹ کھولتے ہیں، اس وقت جب یہ قرآن کی تفسیریں سمجھنا شروع کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، یہ حدیث سمجھنا شروع کرتے ہیں، ایسے سمجھ آئیے یہ ساری عربی کی کتابیں اس میں کوئی اردو والی کتاب نہیں ہے۔ اور کوئی بھی بندہ جو بغیر کسی استاد سے پڑھ کر کوئی ایک بھی حدیث کا ایک دو لفظ مجھے سنا دے، میں اس کو استاد مان لوں گا، اس کا ترجمہ بتا دے۔ بغیر استاد کے کوئی لفظ نہیں آ سکتا۔ قرآن سمجھنا ہے تو عالم دین علماء کے پاس جانا پڑے گا، کوئی مسئلہ سمجھنا ہے تو علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ ہم بے وقوف نہیں ہے کہ 10 سال ہم نے اساتذہ کرام کے سامنے لگائے ہیں اور پھر جا کر ہمیں جو کچھ پتہ چلا ہے، اور ہم پھر بھی جو ہے ہم ابھی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، اور اتنی مہارت نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن ہم نے 10 سال لگائے ہیں۔ 10 سال ایک وقت ہوتا ہے، 10 سال جو اساتذہ کرام کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے۔ آج کے جو طالب علم ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کے دوست احباب اس کو خراب کرتے ہیں، وہ دوسرے دن آ کر جو ہے ہمیں حدیث بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر یہ نہیں ہے جس پر بات نہیں کرتا ہے، بتاتا ہے اس کے طریقے اور ہیں، وہ اور طریقے سے بیان کرتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے سیکھ کے